اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المرحوم بعظم مدینہ العبد المؤید والرسول المصدق والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وعلى آخره ووصيه ووزيره ووارثه ووارث علمه علم الأولين والآخرين ووالد الشبيب والشباب زينة المسجد والمنبر فاتح الأحد والخندق والحنين والخيبر سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ شرعت واجب القدر سامین دعا رب جلالہ جو دینا تب لوگوں کا اس مقدس مقام کے تشریف لانے اپنی عبادت عالیہ میں شمار فرمائے جس مومن نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے رب کائنات کی توفیق عطا کرے میں اضافہ فرمائے حضرت نے 20 سے 25 منٹ تک میں کوشش کروں گا ملا کے چکے لیتا میں کم سے کم وقت میں اور اس کتاب کو مکمل کروں اس میں لوگوں کی چاہت ہوتی ہیں ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں ہمارے فریضے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے وہ بھی ہم نے انجام دینی ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں فضائل پڑھوں میں کون ہوں فضائل پڑھنے والا جن کا قصیدہ خواہ خدا ہو پچھلی مجلس میں بھی آپ نے اسی ملنگ نے ہی کہا تھا اس مجلس میں بھی یہی ملنگ صاحب کہہ رہے ہیں میں بات پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے وہ چھوڑ کے گیا تھا علی کی عظمت آپ سننا چاہتے ہیں فضیلت سننا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں علی کی عظمت میں کون ہوں بیان کرنے والا علی کی عظمت پوچھنی ہے تو روز جزا کے دیان سے پوچھ عامل فیل کے زمان سے پوچھ فوج پاکستان کے زمان پاکستان کا تمغہ نشان جس کا نام ہے نشان حیدر اور حیدر آپ کے امام علی ولی کا نام ہے اور یہ تمغہ بنانے والوں نے جب نام رکھا تھا تو وہ شیعہ نہیں تھے لیکن حیدر کو جانتے تھے فرما رہے زینوا مجالسکم بذکر علی آپ فرما رہے ہیں کہ مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے فوج والے کہتے تمغوں کو زینت دو علی کے نام سے تو نشان حیدر اچھا
وہ ایک بات میں نے کی تھی، تو ٹائم نہیں تھا نا تو مکمل نہیں کر سکا، آج پھر اسی ٹائم میں اس کو مکمل کروں گا۔ یہ نشان حیدر کس کو ملتا ہے؟ اس فوجی کو ملتا ہے جو وطن پہ اپنی جان کا نذرانہ اب دیکھیں کتنا قیمتی ہے نشان حیدر، جس کو حاصل کرنے کے لیے بھی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، جیسے کہ نام پہ نشان ہے، اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے جان دینی پڑتی ہے، تو خود علی کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ فوج پاکستان والے اس کو نشان حیدر دیتے ہیں جو شہید ہو جائے، بہادری دکھائی، جنگ لڑی، شہید ہو گیا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کوئی زندہ فوجی جس نے بہادری دکھائی ہو بڑھ چڑھ کے اور پھر اس کو نشان حیدر مل گیا ہو زندہ؟ کبھی ملا؟ نہیں ملا۔ زندہ کو نشان حیدر، آپ کہیں فوج پاکستان سے دو لڑے، ایک شہید ہو گیا، ایک نہیں ہوا، بہادری دونوں نے دکھائی، شجاعت دونوں نے دکھائی، دلیری دونوں نے دکھائی، ایک شہید ہو گیا ایک نہیں ہوا، تو کہو یہ بھی بہادر ہے، بہادری سے لڑا ہے، اس کو نشان حیدر دے دیا، زندہ کو بھی دے دو، یہ بھی بہادر ہے، یہ بھی شجاع ہے، تو کہیں گے نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کہا آج بہادری دکھائی ہے، کل کسی میدان میں بھاگ جائے، ہم نشان حیدر دے بیٹھے، نشان حیدر کی توہین ہے۔ بیٹھو میں جملے آگے چلوں۔ علی کی عظمت پوچھنی ہے تو روزے جزا کے دیان سے پوچھ، عام الفیل کے زمان سے پوچھ، فوج پاکستان کے تمغہ نشان سے پوچھ، بوذر مقداد سے پوچھ، کمبر سلیمان سے پوچھ۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابی کا معنی ہوتا ہے ساتھ دینے والا، ساتھ کوئی نہ دے، قصور شیعوں کا ہے۔ رک کے علی کی عظمت پوچھنی ہے تو روزے جزا کے دیان سے پوچھ، عام الفیل کے زمان سے پوچھ، فوج پاکستان کے تمغہ نشان سے پوچھ، بوذر مقداد سے پوچھ، کمبر سلیمان سے پوچھ۔ تو کہتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں علی کی عظمت پوچھنی ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان سے پوچھ۔ سن سورہ رحمان سے پوچھ، رحمان کے مرج البحرین یلتقیان سے پوچھ۔ کون علی؟ وہ علی جس کی عظمت کا پہلا گواہ خالق اکبر، نبی کا بستر، رسالت کی مہر، سورہ دہر، قرآن کی ہر صدر۔ اگر ابھی بھی شک ہے تو علی کی عظمت خیبر کے در سے پوچھ، جبرائیل کے پر سے پوچھ اور مراب کے سر سے پوچھ۔ پڑھتا ہوں اور جب بھی لیتا ہوں میں نام علی، ایک سانس میں پورا قرآن پڑھتا ہوں۔ شاید ہے کہ جب پردہ لا مقام کلام علی سنا، جب پردہ لا مقام کلام علی سنا، بالا نبی خدایا اس میں احراز کیا، آواز ہے علی کا یا آواز ہے آپ کا، آئی ندا عزرائب سے محبوب خوشادہ، اللہ کا فرمائے بعد تیرے بھائی کا رتبہ بلند ہے، تم کو علی عزیز ہے تو مجھ کو علی پسند ہے۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خون گرما کے نا جوش آ گئے، چلو ماشاءاللہ۔
सुन लें। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। देखिए हम लोग आप लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। मजलिस पाक जिक्र है, पाकों की महफिल है। देखें ये शोर की जगह नहीं है, शोर है, अच्छी आवाज़ होनी चाहिए, लगानी चाहिए, अच्छी आवाज़ में कसीदे पढ़ने चाहिए, मसाइल पढ़ने चाहिए। अलबत्ता जो फिकी मसाइल हैं उनको जितना समझ है उतना छेड़ा जाए, जितना आप जानते हैं उतना उसको छेड़ें, उतना पढ़ें। मैं बहुत एहतराम करता हूँ ज़ाकिरीन उज़ाम का, उलमाए किराम का, आप लोग जानते हैं मुझे, लेकिन हमारा फरीदा है। देखें मेरे भाइयों, ये कुरान का मिंबर है, कुरान की गलत तफसीर नहीं होनी चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किस चीज़ की कमी है आप लोगों के पास? जब हुसैन मिल गया तो सब मिलते हैं। पैसों के लिए आप बेच देंगे। आज कितनी उंगलियां उठ रही हैं हमारे ऊपर और बहुत गलत हो रहा है। अब नाराज हूँ या खुश हूँ, कुरान मजीद की गलत तफसीर करके अच्छा नहीं होगा। बेशक, बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सैयद अल-अजबार, सुभान अल्लाह, बजले जिमनी आपकी खैर हो। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह फरमा रहा है वकाना सायुको मशकूरा, मेरा हबीब तेरे घर की कनीज फिजा की मंजिल तक मैं काना सायुको मशकूरा। बहुत खत्म हो गया। इल्म से बात करें, दुनिया को जुर्रत नहीं होगी उंगली उठाने की, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो कहता रहता हूँ दुनिया अली के बहलोल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो अली का क्या बिगाड़ेगी? लेकिन ये है कि आप लोग जरा मार्फा से चले। जितनी उंगलियां उठ हो रही है ना, आप लोगों की वजह से उठ रही है। नाराज ना होइए, आप लोगों की वजह से। गलत तरीके, गलत सलीके जो आप लोगों ने अपना लिए ना, पाक मिंबर है, पाक शोभा है, चंद पैसों के लिए, लोगों की वाह के लिए बहुत यार कुरान पाक जितना समझ आता है उसमें उतनी डिस्कस करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। बहुत बड़ी सनद है, बहुत बड़ी सनद। और फिर फरमाया हमने रिज्स को दूर रखा। रिज्स दूर है। रिज्स किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, आप बताएंगे, हर आयत वगैरह बताएगा। रिज्स नहीं, जिस अल्लाह ने कुरान में ये सनद दी है कि हमने अहले बैत को रिज्स से दूर रखा, उसी कुरान से पूछ ले कि रिज्स है क्या? मैं अपने टाइम पे ही मेरा पैगाम पहुंचा तो मैं स्टेज छोड़ दूंगा। टाइम जब होगा इंशाअल्लाह मैं कभी ज़ाकिरीन को, बानियान को या सेक्रेटरी साहब को किसी को परेशान नहीं करूँगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। रिज्स क्या है? रिज्स अहले बैत से दूर है। अहले बैत रिज्स से दूर है क्या रिज्स? आए पूछे कुरान से, कुरान क्या ख्याल है? कुरान बताएगा या नहीं बताएगा? पूछते तो देखते रहे, पूछने की देर होती है, कुरान के बताने में देर नहीं होती। किताब मुबीन, हमने हर कायनात का इल्म रख दिया है कुरान में, समझने की जरूरत है। और हत्ता के यूं फरमाया गया अल इमाम यहदी इलल कुरान वल कुरान यहदी इलल इमाम। कुरान इमाम की तरफ हिदायत करता है, इमाम कुरान की तरफ हिदायत करता है। वो कुरान के दरवाजे पे भेजते हैं, कुरान अहले बैत के दरवाजे पे भेजता है।
کوئی بات نہیں، آپ زیادہ آواز نہ کریں، نعرے نہ لگائیں، یہ بات سن لیں۔ قرآن سے پوچھیں کہ رجس کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ یہ میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن پہ یقین ہے نا؟ میری بات کی اوقات نہیں ہوگی، بکات نہیں ہوگی، لیکن قرآن پاک سبحان اللہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ گالیوں کا منبر نہیں ہے، گالیوں کا نہیں ہے، کسی پہ طنز کا منبر نہیں ہے، یہ پاک منبر ہے۔ اور پھر باتیں پتہ نہیں کہاں سے آپ کرتے ہیں لوگ، بھئی یہ جو مولا حسین کا منبر ہے، ادھر تو جاہل آ ہی نہیں سکتا۔ جاہل کو کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جاہل آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ بھئی امام حسین کا منبر ہے، ادھر جاہل آ ہی نہیں سکتا۔ اور تو کہتا ہے امام حسین کا منبر ہے، جاہل آ نہیں سکتا، میں تمہیں رسول کے منبر پہ جاہل دکھاؤں۔ معرفت ہونی چاہیے، قرآن سے تعلق ہونا چاہیے، حالات تمہارے چینج ہو جائیں گے اگر قرآن سے وابستگی ہو جائے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ایمان سے بتائیں آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرتے ہیں؟ قدم قدم پہ قرآن پاک کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے۔ کتنی کرتے ہیں؟ کتنا پڑھتے ہیں؟ کتنا ترجمے سے پڑھتے ہیں؟ کیا کریں آپ؟ مارکیٹ کو دیکھا جاتا ہے، مولوی بھی نہیں پڑھتے، مولوی بھی نہیں پڑھتے۔ جو بکے گا وپاری تو وہی لے کے آئے گا نا، مارکیٹ میں جو بکے گا وپاری تو وہی لے کے آئے گا، جو تم لوگے وہی لوگے۔ قرآن والوں کا منبر ہے، سخیوں کا منبر ہے، سب کچھ سنتے ہو، سخاوت نہیں کرتے۔ سچوں کا منبر ہے، سب سنتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ کیا کرے گا بھیا؟ بہلول جھوٹ بولتا تھا، میثم حرام کماتا تھا، اب بیدر کسی کا حق چھیننے والا تھا۔ اب ایک مجلس بھی آپ کو لوگوں کا نیند تو نہیں آ رہی۔ دیکھیں میں کبھی سختی نہیں کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے باتیں کرتا ہوں، لڑتا جھگڑتا نہیں ہوں۔ یہ میں ذاکرین کی بہت عزت کرتا ہوں، یہ میرے مولا حسین کے گلشن کے بلبل ہیں، بلبل۔ یہ میرے مولا حسین کی مجلس کے بلبل ہیں، چہکتے ہیں اچھی آوازوں میں ان کو سلام کہتا ہوں، لیکن یہ بات کہتا ہوں کہ دین کے مسئلے میں جتنا سمجھ آئے وہی بات کریں، مسائل پڑھیں، فضائل پڑھیں، لیکن صحیح بات کریں۔ دیکھیں بھائی میں تقریر ختم کر رہا ہوں، میرا ٹائم ہو گیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے رجس دور ہے، اہل بیت سے کیا ہے؟ رجس دور ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، بے شک اے میرے حبیب یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کو بتاؤ رجس کیا ہے؟ خمر شراب، والمیسر جوا۔ آپ لوگ میں سے تو کوئی جوا نہیں کھیلتا۔ انما الخمر شراب، آپ میں سے تو کوئی شراب نہیں پیتا نا؟ نہیں پیتا تو شوق ہے۔ انما الخمر شراب والمیسر جوا والانصاب والازلام بت پانسے اور ان کے آلات رجسن، یہ رجس ہیں، من عمل شیطان، شیطانی عمل سے ہیں، ان کا علی سے کوئی تعلق نہیں، علی کا ان سے کوئی تعلق۔ شراب علی سے دور ہے یا نہیں؟ اور مولا علی شراب سے، شراب مولا علی سے دور،
مولا علی شراب سے دور تو پھر شرابی من عمل شیطان، ہر قسم کا شیطانی عمل ان سے دور ہے، یہ فکس ہے۔ اب اپنی من مانی کی تفسیریں نہیں چاہیے میرے بھائی، یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں، ان پہ عمل کر لو۔ کیا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے اللہ؟ آپ لوگوں کی بلڈنگیں دیکھنا چاہتا ہے، پراپرٹی دیکھنا چاہتا ہے، مربع دیکھنا چاہتا ہے؟ مولا حسین کو کیا چیز چاہیے؟ آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ عمل صالح چاہیے کہ دیکھنے والا تیری گفتار میں سچائی ہو، تیرے کردار میں سچائی ہو، تیری آنکھ میں حیا ہو۔ فرمایا شیعہ تو نکون لنا زینن ولا تکون لنا شینا، ہمارے شیعہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے ننگ و آر نہ بنو۔ تمہاری چال گفتار کو لوگ دیکھ کے کہیں کہ ان کی چال گفتار سے تو بطول کے لال یاد آتے ہیں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میں تقریر ختم ہو گئی۔ دیکھو میرے بھائیوں، الحمدللہ میں فضائل بھی پڑھتا رہتا ہوں، وہ بھی ہے اور یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، دل کو پاک رکھو یار، پھر آپ کو وہاں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ دل پاک ہوا نا، دل جھکا ہوا نا اللہ کے آگے، پھر آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ مولا علی فرمائیں گے وہ دیکھو میرا آیا۔ مومن پریشان نہیں ہوگا قیامت والے دن، حرام روئے گی، پسینے سے شرابور ہوں گے، مومن نہیں ہوگا۔ مومن بنے، اور کتنا خرچ ہوا، کتنا ہم تو لیتے ہیں، ہم تو ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں، لیتے ہیں، اور یہ بانیان یہ ذاکرین اعظام کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا کھانا دیتے ہیں، اچھا لفافہ دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہم لوگ آتے کیسے ہیں؟ گاڑیوں میں آتے ہیں، کار میں آتے ہیں، گرمی ہو اے سی لگا کے آتے ہیں، سردی ہو ہیٹر لگا کے آتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو بے پلانہ اونٹوں پہ سفر کرتی رہی، گاڑیوں میں سفر نہیں کرتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ کی عبادت کے لیے 2 جملے۔ وقت، شاعر نے لکھا وقت کیسے ہوئے سجاد نے گزارا ہوگا، نام جب لوگوں نے زینب کا پکارا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کی عفو قبول فرمائے۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام جب لوگوں نے زینب کا پکارا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ نو کے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، نو کے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر کسی شخص نے سکینہ کو تماچا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بے پرانا اردو پہ تبلیغ کرتی کرتی مدینے سے چلی تھی، ماں کی قبر چھوڑ کے، بھائی کی قبر چھوڑ کے، نانا کا روزہ چھوڑ کے کربلا میں آ گئی، مجبوری کے ساتھ جا کے کہتی ہے حسین تمہیں کفن دیتی، بہن کی مجبوری ہے، تیری تبلیغ ضروری ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ علامہ جاڑا صاحب سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ کتنی دیر ہم نے سنا ہے کہ کھڑی رہی علی کی بیٹی، اجرکم علی اللہ۔ علامہ جاڑا صاحب بہت جلدی سے، علامہ جاڑا صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کتنی دیر اس دروازے پہ علی کی بیٹی کھڑی رہی۔ اب نے پوچھا مسلمان ہو کہا، نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتا ہوں۔ دن میں کتنی اذانیں آتی ہیں؟ کہا 5۔ 15 اذانیں علی کی بیٹی نے دروازہ ساتھ۔ ابھی دربار نہیں سجا، ابھی نقال نہیں آئے، ابھی تبال نہیں آئے،
आजादारों फिर चलने का हुक्म दिया गया कि इस बाजार से गुजरो। बीबी कहते हैं सज्जाद मैं अली की बेटी हूँ, ये शाम वाले बदमाश हैं, कैसे चलूं? नहीं चलूंगी। रुक गया काफिला, रुकना था। शिमिर करीब आके कहता है क्यों रुका? कहा मेरी फूफी नहीं चलती। कहा हमें चलाना आता है। ताजियाना उठाया, जुल्म के कलम से लिखना शुरू किया। जैसे सकीना देख रही दौड़ के आई, कहा अली अमीर की बेटी है, मुझे बता, मैं हुसैन गरीब की बेटी हूँ। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपकी आंसू कबूल फरमाए। आजादारो अब आके गरीब हुसैन की फूफी के कदमों पे आके गिरी। कहा फूफी अम्मा मेरा भाई मरीज है, गरीब है, बदन में ताकत नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, मर जाएगा। आजादारो बीबी चली। रिवायत कहती है जब अली की बेटी चली ना, जब कदम उठाती थी तो वो जमीन रंगीन हो जाती थी। चंद कदम ज़ैनब चली, महसूस हुआ चल नहीं सकती, बीबी बैठ गई। भाइयों के कातलों के बाजार में बैठ गई, दरबार में बैठ गई, चल नहीं सकती। कमीना आया, फिर जुल्म शुरू किया। आजादारो जब देखा तो ऐसे चली जैसे अकबर की लाश पे हुसैन चला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल